غریبا وسیعود غریبا وطوبی للغرباء۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اسلام آیا تھا تب بھی غریب تھا، اور جب لوٹے گا تب بھی غریب ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں مبارک دیتا ہوں ان غریبوں کو کہ جن کے سینے کے اندر آج بھی اسلام موجود ہے، میں ان غریبوں کو مبارک دیتا ہوں۔ اور اس غریب سے کون غریب مراد ہے؟ اس غریب سے وہ غریب مراد ہے جو لندن کی انٹرنیشنل یونیورسٹی سے تعلیم حاصل نہیں کرتا۔ اس غریب سے وہ غریب مراد ہے جو آج بھی اسلام کے معاشرے کے اندر رہ کر ہر قسم کی طاقت کو ٹھکرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کی ماننے والا ہوں یا اللہ کے رسول کی ماننے والا ہوں۔ آج بھی اس غریب سے مراد وہ غریب ہے جو قادیانیت کو لات مار کے، جرمن کی نیشنلٹی کو ٹھکرا کے وہ اپنی سوکھی ہوئی روٹی کے اوپر گزارا کرتا ہے اور ٹوٹی ہوئی سائیکل کے اوپر سفر کر کے، مزدوری کر کے، حلال کا لقمہ کما کے اپنے بچوں کو لا کے کھلاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں غریب سے مراد یہ غریب ہے۔ آج ہمیں چسکا پڑ چکا ہے کہ ہمیں گاڑی چاہیے، ہمیں بنگلہ چاہیے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، لیکن کم از کم بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، کم از کم ان کی خلاف ورزی تو کر سکتے ہیں، کم از کم آپ ان کے خلاف ایکشن تو لے سکتے ہیں۔ دیکھیں تاریخ ان کی پڑھے، میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، امت مسلمہ جس کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا اے امت محمدیہ تم بہترین امت تھے، کنتم خیر امت، تم بہترین امت تھے۔ باری تعالیٰ کہاں پر تھے ہم بہترین امت؟ رب نے فرمایا جب عالم ارواح میں تھے، جس وقت تمہیں دنیا کے اندر بھیجا نہیں گیا تھا اس وقت تمہیں جو مناہج اور جو مقامات دیے گئے وہ مقامات تھے بہترین امت کے۔ کس لیے؟ فرمایا اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کیوں باری تعالیٰ؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، فرمایا تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہو اور اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات پر ایمان لاتے ہو۔ یہ اس امت کا یہ شعار تھا۔ پھر پارہ نمبر 2 کے اندر فرمایا سورہ بقرہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے امت مسلمہ تمہیں امت وسط بنا کر بھیجا گیا ہے، بہترین امت، درمیانی امت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ کس لیے؟ فرمایا تمہیں جو مقام اور جو مرتبہ دیا گیا ہے تمہاری شان یہ ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جب کل قیامت کے دن پوری ساری کی ساری امتیں میرے سارے نبیوں کو جھٹلائیں گی، تمہیں بطور گواہ پیش کیا جائے گا اور تم ان نبیوں کی گواہی دو گے کہ باری تعالیٰ واقعی تم نے ان نبیوں کو بھیجا تھا کہ جا کر اسلام کی تبلیغ کریں، اور تمہارے اوپر میں جو گواہ مقرر کروں گا وہ میرا پیارا رسول محمد عربی ہوگا۔ یہ اس امت کی شان ہے۔ آج اس امت کو کیوں بچوں کا کھیل بنا دیا گیا؟ آج یہ امت تنزلی کا شکار کیوں ہے؟ آج یہ امت غضب کا، دنیاوی غضب کا شکار کیوں ہے؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آسمانی غضب بھی ہے کہ وہ قوم کہ جو بالکل اس وقت پوری دنیا کے خطے کے اوپر مختصر سی حیثیت رکھتی ہے، آج وہ قوم اس وقت امت مسلمہ کو کیا پوری کائنات کی انسانیت کو جو ہے اپنے آگے لگا کر چلا رہی ہے اور ہم اس کے اشاروں کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ حضرت نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب زمانہ نبوت ظاہری ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آ کر یہاں پر دیکھا تو یہاں پر 2 قبیلے تھے، ایک یہودی تھے اور ایک عرب تھے۔ عرب جو تھے ان میں اوس اور خزرج تھے، اور جو دوسرے یہودی تھے وہ یہ 3 قبیلے تھے، ایک بنو قینقاع، ایک بنو نضیر اور ایک بنو قریظہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ آ کر معاہدہ کیا، میثاق مدینہ اس کو کہا جاتا ہے۔ معاہدہ کیا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے بعد اگر ہمارے اوپر کوئی بھی حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اگر یہودیوں پہ حملہ ہوگا، بنو قینقاع، بنو نضیر، بنو قریظہ میں سے کسی قبیلے کے اوپر، تو اوس اور خزرج ان کے ساتھ مل کے اس دشمن کا مقابلہ کریں گے، اور اگر عرب کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو یہ سارے یہودی قبیلے ان کے ساتھ مل کر اس حملہ کرنے والے دشمن کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور اس کو شکست دیں گے اور اس کو ناکو چلے چبوائیں گے، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہ کام کریں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی ازل سے لے کر پہلے دن سے یہ چل رہا تھا، اور آج بھی یہ پچھلے دنوں جب عرب نے جس وقت اسرائیل کو تسلیم کیا
تو اس وقت بھی اس کو یہی آفر پیش کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ تم تو دونوں آپس میں چچا زاد بھائی ہو۔ کیسے؟ بنی اسرائیل سارے حضرت اسحاق کی اولاد، عرب سارے حضرت اسماعیل کی اولاد، تو جناب اسماعیل اور جناب اسحاق آپس میں دونوں سگے بھائی، حضرت ابراہیم کی اولاد، حضرت ابراہیم کے بیٹے۔ انہوں نے کہا بھائی تم تو آپس میں چچا زاد بھائی ہو، تم کیوں آپس میں شراکت کرتے ہو اور بیوقوفیاں کرتے ہو؟ تم دونوں آپس میں مل کے کام کرو۔ یہی وہ ایک چرب لقمہ تھا جو عرب کو کھلایا گیا اور عرب نے اس کو نگل لیا، اور عرب نے اس کو نگلنے کے بعد اسرائیل کو اپنا پیشوا اور رہنما تسلیم کر لیا۔ یہ وہ وقت آیا جس کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویل للعرب، عرب والوں کے لیے ہلاکت ہے، عرب والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ آج ہر بندے کی زبان کے اوپر یہ ہے، مکہ عرب میں، مدینہ عرب میں، حجر اسود عرب میں، مقام ابراہیم عرب میں، وہاں پر جو ہے یہ اتنی بستیاں اور اتنے عظیم مقامات، تاریخی مقامات عرب کے اندر موجود ہیں، اور خالص اسلام بھی عرب کے اندر موجود ہے۔ میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر کے عرب کے اندر یورپی مقامات کو بنانا اور وہاں پر امت مسلمہ کے لیے بے حیائی اور بے غیرتی کے اڈے کھولنا، کیا یہ بھی اس اسلام کا حصہ ہے جو ایک خالص اسلام تمہارے کہنے کے مطابق عرب کے اندر پایا جاتا ہے؟ یہ ساری کی ساری یہودیت ہے اور یہ یہودی لابی ہے۔ خبردار اس چسکے کے اندر نہ پڑنا کہ خالص اسلام عرب سے ملتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر اسلام خالص عرب سے ملتا ہے تو پھر عرب کی سرزمین کے اندر خانہ کعبہ میں سے 360 بت بھی نکلے تھے، وہاں پر صفا اور مروہ کی پہاڑی کے اوپر نائلہ اور اس انداز کے غلیظ قسم کے بت کو رکھ کر اس کی عبادت بھی کی جاتی تھی۔ کیسا اسلام ہے وہاں کا کہ یہ اصل اسلام عرب سے نکلا ہے؟ صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف لے آئے تو اصل اسلام کی نسبت سے عرب سب سے اعلیٰ ہو گیا؟ کیا اس پیارے نبی کی زبان سے یہ الفاظ نہیں یاد کہ حضور نے فرمایا عرب والوں کے لیے ہلاکت ہے؟ کیوں عرب والوں کے لیے ہلاکت ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مفہوم حدیث میں بتایا کہ یہ چسکے کے شکاری ہو جائیں گے، نفس کے پجاری ہو جائیں گے۔ آج جا کر دیکھیں حرم پاک کے اندر شراب اور کباب چل رہا ہے، اور وہاں پر یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم عرب کو منی یورپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ ریاستیں عرب کے اندر ایسی بھی ہیں جن کو یورپ بنا دیا گیا ہے۔ وہاں پر بے حیائی ہے، وہاں پر فحاشی ہے، وہاں پر عریانی ہے، یورپ سسٹم وہاں پر موجود ہے، زنا وہاں پر عام ہے، شراب وہاں پر عام ہے، سود خوری وہاں پر پائی جا رہی ہے۔ یہ کیسا عرب کا اسلام ہے جو آج ہمیں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟